آئے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے 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 گی زینب پردیس الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند کر برادران عزیز، ہمارا عنوان گفتگو ہے مقام ختم نبوت اور انسان، اور اس گفتگو کا سرنامہ قرآنی سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اگرچہ آخری آیت میں اس آیت میں براہ راست موضوع و مضمون ختم نبوت پر روشنی نہیں ڈالی گئی ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس آیت کا انتخاب اس لحاظ سے کیا ہے کہ آج دنیا میں بہت سے مکاتب فکر میں اصل نبوت ہی زیر بحث آ گئی ہے۔ ہم بے شک ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، خاتم النبیین سوائے حضرت رحمت للعالمین کے اور کوئی نہیں۔ ہم اس نعمت الہیہ پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پوری انسانیت ممنون کرم الہی ہے کہ اس نے ایسا معلم انسانیت بھیجا کہ جو ہر اعتبار سے محمد ہے۔
کیا حسین نام ہے، کیا پرتاثیر نام ہے۔ تمام صفات جمال الہی کی تجلیاں جب ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں تو محمد بنتا ہے۔ میں تو خود اس نام مبارک کی جاذبیت ایسی ہے کہ اس کی وضاحت کم سے کم میرے قدرت بیان سے باہر۔ لیکن وہ مکاتب فکر جو اصل نبوت اور اصل وحی میں ہی شک رکھتے ہیں، شبہ رکھتے ہیں یا منکر ہیں، ان کے لیے گفتگو لازم ہے کہ ہم حقیقت نبوت کو پیش کریں۔ گویا کہ گفتگو 3 مرحلے میں علم کلام کے نقطہ نظر سے، جو ہمارا اکیڈمک اپروچ ہے اس کے نقطہ نظر سے 3 مرحلے میں گفتگو کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے خود حقیقت نبوت و اصل نبوت کی وضاحت اور نبوت عامہ کا اثبات۔ نبوت عامہ یعنی جس کے تحت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ سب کی نبوتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ہاں نبوت کی ضرورت ہے، نبوت کا امکان ہے، نبوت فی الواقع موجود ہے۔ حضرت آدم نبی تھے، حضرت نوح نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ نبی تھے، اور نبوت کا سلسلہ 1,24,000 انبیاء، یہ سب کے سب انبیاء تھے، نبی تھے، حامل وحی تھے، مخاطب الہی تھے براہ راست بواسطہ وحی۔ یہ اثبات پہلا مرحلہ ہے۔ خود اس اثبات میں اگر بالکل اکیڈمک نقطہ نظر سے چلا جائے تو کتنے مرحلے ہیں، جو تمام مراحل طے نہیں ہو سکتے یہاں پر۔ وحی، لفظ وحی کے معنی کیا ہیں، وحی کی قسمیں کتنی ہیں، وحی میں فرشتے کی ضرورت کیا ہے، پروردگار کیا براہ راست خطاب نہیں کر سکتا اپنے نبی سے بھی؟ ایسا نہیں ہے، خطاب فرما سکتا ہے، اور جب اس کا دل جب اس نے چاہا تو خطاب کیا، اور پوچھنے والوں کو حیرت میں مبتلا پوچھنے والوں کو پوچھنا پڑا کہ یا رسول اللہ، آپ سے آپ کے رب نے کس طرح خطاب کیا، کس لہجے میں خطاب کیا، کس زبان میں خطاب کیا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا۔ تو براہ راست خطاب فرما سکتا ہے، پھر بھی فرشتے کی ضرورت کیا ہے درمیان میں؟ فرشتے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انسانی ذہن ہے کہ جو خود یہ سوالات قائم کرتا ہے، انسان ان سوالات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہے، غور کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو خود اپنی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، وہ فرشتے کی حقیقت کیا سمجھیں گے؟ جو اپنی حقیقت نہیں سمجھ سکتے وہ نبی کی حقیقت کیا سمجھیں گے؟ جو اپنی حقیقت نہیں سمجھ سکتے وہ اپنے سے برتر وجودات کی حقیقت کیا سمجھ سکتے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ مگر
یہ سوالات ہیں، اس پہ علماء نے، حکماء نے، عرفاء نے، متکلمین نے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے دائرے عمل میں رہتے ہوئے گفتگو کی ہے، بحث کی ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، خود اس مرحلے میں بہت سے مرحلے ہیں۔ دوسرا مرحلہ گفتگو کا وہ ہے کہ جب نبوت خاصہ پر دلیل قائم کی جاتی۔ نبوت خاصہ سے مراد ہے خاص حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، کیونکہ ایک دنیا ہے جو اصلاً نبوت کی قائل نہیں ہے، کسی کی بھی نبوت کی قائل نہیں ہے، لیکن ایک دنیا وہ ہے جو نبوت کی تو قائل ہے، وہ کہتی ہے ہمارے نبی نبی ہیں، آپ کے نبی نبی نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ تب تک بحث رہے گی جب تک ہمارا اور آپ کا تصور قائم رہے گا، جب تک بگڑی ہوئی انانیتیں درمیان میں رہیں گی اس وقت تک ہمارے نبی اور آپ کے نبی کا فرق قائم رہے گا، اور کوئی اپنے نبی کا قائل ہوگا اور آپ کے نبی کا انکار کرے گا۔ مگر اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، نبی تو سب اللہ کے ہیں، حضرت موسیٰ کس کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ جس طرح آدم اللہ نے نبی بنایا، ابراہیم اللہ نے نبی بنایا، جناب موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا، جناب عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا۔ آپ تو اسے اپنا نبی کہیے جسے آپ نے بنایا ہو۔ اگر کسی کو آپ نے نبی بنایا ہے تو مبارک ہو، وہ آپ ہی کا نبی ہوگا، اور پھر وہ وہیں پہنچائے گا جو آپ نے جنت بنائی ہوگی۔ آپ نے جو جنت بنائی ہے، آپ کا نبی اس آپ کی بنائی ہوئی جنت تک لے جائے گا، اور آپ کے نبی سے ہمیں کیا تعارض؟ آپ جس کو جی چاہے نبی بنا لیجئے۔ مگر اللہ کی طرف سے آنے والے انبیاء جب آپ نبوت کے قائل ہو گئے تو اب یہی تو بحث رہ گئی کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہیں۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو نبی کس بنیاد پر مانا؟ اگر وہی تمام دلائل ان میں بھی پائے جاتے ہیں تو انکار کی وجہ کیا ہے؟ کوئی انکار کی وجہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک مرحلہ بحث ہے کہ نبوت خاصہ پر گفتگو کی جائے، یعنی عمومی گفتگو کے بعد خاص دلیل قائم کی جائے کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ تیسری منزل اس گفتگو کی یہ ہوگی کہ نہ صرف نبی تھے بلکہ آپ ہی پر نبوت ختم ہو گئی۔ یہ تیسرا مرحلہ گفتگو ہے کہ آپ ہی پر نبوت تمام ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ ہم سے یہ کیوں بحث کر ہی نہیں سکتے کہ کیوں نہیں آئے گا؟ اگر ہم نبی بناتے ہوتے تو ہم بتاتے کہ اب ہماری مصلحت نہیں ہے، اب ہم نبی نہیں بھیجیں گے۔ یہ اعلان تو اس نے کیا ہے کہ جو نبی بھیجتا ہے، جس نے حضرت آدم سے لے کر نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور حضرت خاتم تک پہنچایا، اور اس کے بعد کہہ دیا بس یہ اب آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی ہم نہیں بھیجیں گے۔
یہ مذہبی نقطہ نظر سے گفتگو ہے. جو لوگ قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں یا حقیقت نبوت کو تسلیم کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ گفتگو، یہ راہ گفتگو ہے. جو حضرات سرے سے وحی کے منکر ہیں، قرآن مجید پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے کہاں کا ریفرنس لایا جائے؟ ان کو کیا حوالہ دیا جائے؟ ان کے لیے یقیناً گفتگو منطق اور عقل کی راہ سے آگے بڑھے گی، فطرت انسانی کے حوالے سے آگے بڑھے گی. اور اسی لیے گزشتہ 2 تقریروں میں میں نے قاعدہ لطف کی طرف اشارہ کیا کہ قاعدہ لطف ایک عقلی قاعدہ ہے. جب ہم نے حقیقت توحید کو قبول کر لیا، جب خالق کا تصور موجود ہے، جب رب کا تصور موجود ہے، تو رب کو اور خالق کو قبول کر لینے کے بعد اور اس حقیقت کو درک و دریافت کر لینے کے بعد کہ خالق نے ہماری تخلیق بر بنائے غرض نہیں کی ہے، خالق نے ہماری تخلیق بر بنائے نیاز مندی نہیں کی ہے، خالق نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے، ہم اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے. جب یہ چیز منکشف ہو جائے اور عقل بشری اس حقیقت کو پا جائے تو پھر یہ مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ رب جو ازراہ لطف، ازراہ کرم، ازراہ فیاضی، ازراہ جود، ازراہ سخا جس نے خلق فرمایا ہے، اسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھلائی کرو تو ادھوری نہ کرو، پوری کرو. اور اس نے خلق کرنے کے بعد ازراہ اتمام نعمت، ازراہ کمال احسان و کرم، ازراہ لطف، نبوت کا سلسلہ قائم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک گفتگو تقریباً پہنچ چکی ہے. اسی کو اب میں چونکہ وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ حوالے دیتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ جو دانش جو ہیں، دانش پسند ہیں، جو طالب علم ہیں باقاعدہ، ان کے لیے بھی حوالے موجود رہیں. اور پھر جب بزم میں علماء ہوں تو اپنے سبق یاد آتے رہتے ہیں. بحمداللہ آج بھی بزم میں علماء اور دانشور حضرات تشریف فرما ہیں. اور یہ تو بزم حسین ہے، یہ کبھی دانشوروں سے خالی نہیں ہوتا. یہ مجلس جو مجلس حسین ہے یہ کبھی علماء سے خالی نہیں ہوتی. آج بحمداللہ کئی علماء تشریف فرمائیں جس میں خصوصیت کے ساتھ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی مد ظلہ العالی، ان کے نمائندے جو اس سرزمین پر ہیں جناب حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی تشریف فرمائیں. پروردگار ان کا سایہ دراز فرمائے اور مومنین کو، مسلمین کو، انسانوں کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور دانشمند عزیز اور دیرینہ دوست جو یہاں پر ایک اچھے منصب پر فائز ہیں، لیکن منصب سے انہیں نہ پہچانیے، ان کے اندر جو اخلاص ایمانی اور جو شعور دینی ہے اور جو تواضع اور انکسار ہے، باوصف کہ وہ بجائے خود ایک دانشمند ہیں، ایک دانشور ہیں. برادر عزیز آقا ایک زمانی تشریف فرما ہیں. اور ایسے افراد کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی میر انیس کا شعر یاد آ جاتا ہے. کیا شعر ہے! اور یہ جوانوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، سب کے لیے اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ کچھ بھی کمالات آپ حاصل کر لیں مگر انکسار اور تواضع کی خو نہیں جانی چاہیے. اصل جوہر انسانیت تبھی
کھلتا ہے، ظرف انسانی کی عظمت اور گہرائی کا پتہ تب چلتا ہے جب نعمتیں بڑھتی چلی جائیں تو تواضع بڑھتا چلا جائے، انکسار، تواضع۔ بہت ہی سچا شعر ہے، مضمون بہت ہی سچا ہے، اس کے باوجود شعر کی دلاویزی بھی بے پناہ ہے۔ میر انیس نے فرمایا ہے کہ خاک ساری نے دکھائیں رفعتوں پر رفعتیں، خاک ساری نے دکھائیں رفعتوں پر رفعتیں، اس زمیں سے واہ کیا کیا آسماں پیدا ہوا۔ اگر آپ کو آسمان بننا ہے تو زمین کو بھولیے گا نہیں۔ اگر آپ کو آسمان بننا ہے، اور آپ بنائے اس لیے گئے ہیں کہ آپ آسمان بنیں، آپ کا وجود روحانی وجود ہے اور روح خاکی شے نہیں ہے۔ آپ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں، عزیزان گرامی، جوانان عزیز، طلاب کرام، آپ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ آپ آسمان بنیں۔ ہرگز 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 آپ پیوند خاک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، آپ زینت فلک ہونے کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ کی آخری منزل خاک نہیں، عرش ہے۔ آپ کی یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے جوان، آپ کی آخری منزل خاک نہیں ہے، آپ کی آخری منزل عرش ہے، عرش۔ لیکن عرش تب بنیں گے جب خاک ساری شروع سے آخر تک باقی رہے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں موعظہ کر رہا ہوں، موعظہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود محتاج ہوں موعظے اور نصیحت کا، اور کبھی کبھی ایسے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ کچھ موعظہ اور نصیحت سن لوں۔ میں تو فضائل کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ خاک ساری جب اپنی بلندی پہ پہنچتی ہے تو بو ترابی کہلاتی ہے۔ اور بو ترابی کے معنی سمجھنے ہوں تو علامہ اقبال سے پوچھئے، جنہوں نے فرمایا ہر کے در آفاق گردد بو تراب، ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ جو اس آفاق میں ابو تراب ہو جاتا ہے وہی مغرب سے آفتاب پلٹاتا ہے۔ ایک اور بلندر صلوات۔ دیکھیے یہ کب پیدا ہوتی ہے، خو کیسے پیدا ہوتی ہے کہ انسان زمین پر رہتے ہوئے آسمان بن جائے۔ انسان خاکساری اتنی برتے کہ ابو تراب بن جائے۔ یہ تب ممکن ہے جب انسان وہ معصومانہ طرز زندگی سیکھ لے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیازانہ گزرنے کا ہنر آ جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیازانہ گزرنا آ جائے۔ اسی کو شان فقر و درویشی کہتے ہیں۔ کل جو بات تھی بعض احباب کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ جو غنا و استغنا اور فقر کی بات تھی۔ غنی کون ہوتا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، غنی علی الاطلاق، اللہ غنی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ہر شے سے بے نیاز ہے۔ زمین اس نے بنائی، وہ زمین سے بے نیاز، زمانہ اس نے خلق کیا، وہ زمانے سے بے نیاز، انسان اس نے بنائے، انسانوں سے بے نیاز، فرشتے اس نے بنائے، فرشتوں سے بے نیاز، ہر شے اس نے بنائی، ہر شے سے بے نیاز۔ اور فرمایا اور جو چیز بھی اس نے بنائی اسے خود برباد نہیں کرتا، کل کی گفتگو سے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں دولت نہ کمائیں یا کمائیں تو حفاظت سے نہ رکھیں، نہیں، دولت خوب کمائیں، خوب حفاظت سے رکھیں، مگر ایک امین کے طور پر، ایک امانت دار کے طور پر۔ یہ سمجھ لیں، دل میں یہ عزم ہو، یہ ارادہ ہو کہ ہم تو مرضی معبود کے پابند ہیں، یہ دولت اس کے حکم سے کمائی، اس کی دی ہوئی طاقت سے کمائی، اس نے عقل دی، اس نے حواس خمسہ عطا کیے، اس نے صلاحیتیں دی، یہ سب صلاحیت دی ہے اسی لیے کہ دنیا کماؤ، کائنات کی تسخیر کرو، مگر جس نے تسخیر کرنے کی قوت تمہیں دی ہے اسے بھول نہ جانا، اس کے حکم کے پابند رہنا، اگر وہ کہے کہ اب دولت لٹا دو تو بس بے دریغ لٹا دو، پھر نہ سوچنا کہ اب دولت کہاں سے آئے گی، جس نے پہلے دولت دی وہ دوبارہ دے سکتا ہے، جس نے پہلے دولت دی وہ دوبارہ دے سکتا ہے، جس نے پہلے تمہیں دنیا کمانے کی قوت دی، صلاحیت دی، استعداد دی، وہ دوبارہ عطا کر سکتا ہے، دوبارہ عطا کر سکتا ہے۔ زلیخا کو جوانی کے پلٹنے کا واقعہ آخری واقعہ نہیں ہے، کس نے کہا کہ اب امکان ختم ہو چکا، جب تک دست قدرت سلامت ہے، امکانات روشن ہیں، آپ کے پاس خوے توکل ہونا چاہیے، توکل 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 توکل۔ بہرحال یہ شان دنیا میں رہتے ہوئے بے نیازانہ گزر جانا۔ کل کچھ جوان آئے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ 21ویں صدی ہے، آج کے اقتصادی تقاضے، آج کے سیاسی تقاضے، اور پھر ہم دین رکھتے ہیں، مذہب رکھتے ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، امام ہیں، پردہ غیب میں ہمارے امام زمانہ زندہ ہیں، تشریف فرما ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ دنیا میں جتنے باوقار ہوں گے اتنا ہی آپ کا امام خوش ہوگا، جتنے آپ مستحکم ہوں گے، قدرت مند ہوں گے، باوقار ہوں گے، صاحب علم ہوں گے، صاحب ثروت ہوں گے، صاحب مال ہوں گے، آپ کا امام خوش ہوگا۔ آپ کا دین و مذہب یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ مفلسی کی زندگی گزاریں۔ کل کی گفتگو سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں سرمایہ کا دشمن ہوں، سرمایہ کا دشمن نہیں ہوں، غلط سرمایہ داروں کا دشمن ہوں، غلط سرمایہ داروں کا۔ سرمایہ دار بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، تاریخ اسلام میں جناب خدیجہ کا سرمایہ بھول گئے؟ جناب ابو طالب کے تجارتی قافلے بھول گئے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
تجارتی قافلے میں جانا، خود تجارت کرنا، یعنی آپ آج 21ویں صدی میں ہیں، آج کے تمام جائز وسائل اختیار کر کے دنیا کو تسخیر کریں، دنیا کمائیں، قوت پیدا کریں، وقار پیدا کریں، جائز وسائل کے ساتھ۔ وقار ہی تب قائم ہوگا جب جائز وسائل سے آپ دنیا کمائیں، ورنہ وقار پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بے نیازانہ دنیا سے گزرنا سیکھ لیں تو وہ طرز حیات سمجھ میں آ جائے گی جسے محمد زندگی کہتے ہیں۔ محمد زندگی، یہ ترکیب ہو سکتا ہے نہیں ہو، اب اردو نحو صرف والے پتہ نہیں کیا کیا حکم لگائیں گے کہ ترکیب درست ہے یا درست نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں محمد زندگی، وہ طرز حیات، جس طرز حیات کو جو دیکھے وہ پسند کرے، جو دیکھے وہ داد دے، جو دیکھے وہ تعریف کرے۔ محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ ہمارا نبی وہ ہے کہ خوب آزادی کے ساتھ، بڑی تنقیدی نگاہ کے ساتھ ہر رخ سے اس نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ تم اگر حواس سے خمسہ تمہارے سلامت ہیں، جس رخ سے بھی مطالعہ کرو گے تم مجبور پاؤ گے اپنے آپ کو ان کی مدح کرنے پر۔ وہ ہے محمد زندگی، محمد زندگی۔ بہرحال جملے زبان پہ آتے چلے جاتے ہیں، عرض کرتا چلا جاتا ہوں، لیکن ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تشریف لے آئیں، ایک درود پڑھیے محمد والے۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ تو گفتگو استدلالی نقطہ نظر سے کل جہاں تک پہنچی تھی اور آج جہاں سے آگے بڑھانی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک پہلے حوالہ دے دوں آپ کو، اور وہ حوالہ اس کتاب کا ہے کہ جسے میں ادبی تعبیر کے لحاظ سے قرآن علم کلام کہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی عقل حادی عشر حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ حوزے کے حضرات اس کتاب کا نام سن کے وجد کرتے ہیں، متن بہت مشکل ہے، لیکن میں یہ حوالہ دے رہا ہوں اس لیے تفصیل سے کہ جو ہمارے جوان دانشگاہوں میں، یونیورسٹیز میں مشغول تحصیل ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ جا کر دیکھیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اور دوسری کتابوں میں مغربی مفکرین نے
مغربی قاموس نگاروں نے کس طریقے سے خواجہ نصیر الدین طوسی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا جو ایڈیشن میرے پاس ہے، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کس سن کا ہے، لیکن بہرحال وہ تقریباً 20-22 سال پرانا ایڈیشن ہے. مجھے نہیں معلوم جدید ایڈیشن میں ایڈٹ کر کے کچھ اور عبارت لکھ دی گئی ہو، مگر غالباً ایسا نہیں ہوا ہوگا. اس ایڈیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین فلاسفیکل پروز اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلسفیانہ نثر، واہ واہ واہ. فلسفیانہ شاعری تو آپ سنتے رہتے ہوں گے. علامہ اقبال فلسفیانہ شاعری کے لیے معروف ہیں، غالب فلسفیانہ شاعری کے لیے معروف ہیں اردو کے حوالے سے. لیکن فلسفیانہ نثر، فلاسفیکل پروز نثر بہترین لکھی. اپنے وقت کے میتھمیٹیشین بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. اور خواجہ نصیر الدین طوسی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلکیات کی تحقیق اور ریسرچ کے لیے سب سے پہلے آبزرویٹری قائم کی. رصدگاہ مراغے کی آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. تو آپ کو اتنی تفصیل سے یہ حوالہ یاد رہے گا. خواجہ نصیر الدین طوسی نے بہت سی کتابیں لکھی، علم عرفان میں، فلسفے میں، ریاضیات میں، منطق میں. لیکن یہ کتاب بہت مشہور ہوئی جس کا نام ہے تجرید الاعتقاد. اور تجرید الاعتقاد کی شرح اگر ان کے شاگرد رشید علامہ حلی نے نہ کی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی اس کے متن کو اچھی طرح سمجھ نہ پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ حلی کے متعلق بھی یہ جملہ سن لیجئے. بھئی یہ بھی کبھی کبھی ممبروں سے ان شخصیات کا بھی تذکرہ ہو جانا چاہیے. علامہ حلی کہا جاتا ہے کہ 12 برس کے سن میں مجتہد ہو گئے تھے. یعنی یہ میرے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک حوالہ ہے کہ کم سنی میں مجتہد ہوا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہمت نہ ہاریے گا، واہ واہ واہ. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمت نہ ہاریے گا. ذوق مطالعہ، تحصیل علم کی صلاحیت ہونی چاہیے، اچھا استاد ہونا چاہیے. اور ان دونوں میں خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ حلی میں ایک رشتہ یہ تھا کہ فقہ و اصول فقہ میں خواجہ نصیر الدین طوسی علامہ حلی کے شاگرد تھے، فلسفے اور ریاضیات میں علامہ حلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے. یہ ان کے استاد، وہ ان کے استاد. تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے کتاب لکھی، متن لکھا، اور علامہ حلی نے اس کی شرح لکھی کشف المراد. میں متن کا حوالہ دے رہا ہوں. پوری بحث نبوت کو ایک جملے میں سمو کر رکھ دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ البعثۃ حسنۃ لاشتمالها على فوائد كمعاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل. یہ اتنی سی عبارات پوری بحث نبوت اس میں سمٹی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری بحث. فرماتے ہیں کہ البعثہ یعنی نبی کا بھیجنا، نبی کا بھیجنا، حسنتن ایک نیکی ہے، بھلائی ہے، لطف الہی ہے. اور اسباب لطف خدا پر لازم ہے کہ وہ نبی بھیجے، رسول بھیجے. کیوں؟ اب اسی جملے میں قاعدہ لطف کا ذکر تو آ ہی گیا. پہلے علماء متن لکھا کرتے تھے، متن. اب متن نگاری ویسی ہو نہیں رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹے جملے میں بڑے سے بڑا مضمون سمو دینا، یہ بہت بڑا ہنر ہے. البعثۃ حسنۃ، بعثت رسول کا بھیجنا، نبی کا بھیجنا، یہ لطف کبریا ہے.
بھلائی ہے، نیکی ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں. حسنتن، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت سے فوائد اس میں ہیں. لاشتمالها علی فوائد، بہت سے فائدے ہیں. وہ فائدے کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ معاودۃ العقل فیما يدل علیہ، جن چیزوں میں عقل انسانی انسان کی ہدایت کرتی ہے، نبی عقل کی تائید کرتا ہے. توجہ رہے، نبی عقل کی تائید کرتا ہے. چونکہ ایکیڈمک ریفرنس ہے تو اسی اسپرٹ سے سمجھیں، اور اس کے بعد میں مجلسی ذوق کے مطابق بھی اس کی وضاحت کر دوں گا. نبی عقل کی تائید کرتا ہے. کہاں تائید کرتا ہے؟ جہاں عقل خود بالاستقلال دلالت کرتی ہے. عقل انسانی بہت سے مسائل میں بالاستقلال دلالت کرتی ہے. یعنی کوئی نہ ہو تب بھی عقل ایک حکم لگاتی ہے اور وہ حکم درست ہے. مثلا ایک مثال دے دوں، اور اسے مثال صرف برسبیل مثال نہیں دے رہا ہوں، کل کی گفتگو سے مربوط کرنی ہے آج کی گفتگو. مثال کیا ہے؟ تناقض کا مسئلہ لے لیجئے. تناقض یعنی میں یہ کہوں کہ آج 4 محرم ہے اور اس وقت کراچی میں دن ہے اور رات بھی ہے. اس قضیے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. عقل کہتی ہے یہ قضیہ غلط ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. ایک ہی وقت میں، ایک ہی ظرف زمان میں، ایک ہی ظرف مکان میں، ایک ہی وضع میں، ایک ہی جگہ پر وہ تمام جو 8 شرطیں ہیں تناقض کی، ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہے کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ دن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات نہیں ہے. رات ہونے کا معنی یہ ہے کہ دن نہیں ہے. اب جب کہنے والا کہہ رہا ہے دن بھی ہے اور رات بھی ہے، اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دن ہے بھی نہیں بھی ہے. اسے کہتے ہیں تناقض. عقل بشری بالاستقلال حکم لگاتی ہے کہ تناقض باطل ہے. نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان معا، 2 متناقض چیزیں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں مرتفع نہیں ہو سکتی. میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت نہ رات ہے نہ دن، یہ بھی غلط ہے. یا دن ہوگا یا رات ہوگی، ہے نا؟ یا دن ہوگا یا رات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہو نہ رات ہو. بھئی عقل اگر سلامت ہے، توجہ رہے، عقل اگر سلامت ہے تو عقل بالاستقلال یہ حکم لگاتی ہے کہ تناقض جائز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، محال ہے. ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو، محال ہے. ایک ہی وقت میں ایک شخص حق بھی ہو باطل بھی ہو، محال ہے. ایک ہی وقت میں ایک سچا بھی ہو جھوٹا بھی ہو، محال ہے. ایک ہی وقت میں ایک بات صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، محال ہے. یہ صرف شاعری کی حد تک ممکن ہے کہ جناب شیخ کے نقش قدم یوں بھی ہیں اور یوں بھی.
صرف شاعری کی حد تک. یہ مسئلہ اپنی جگہ مستحکم ہے. تناقض یہ عقل بالاستقلال تائید کرتی. نبی کیا کہتا ہے آ کر؟ نبی اسی کی تائید کرتا ہے، عقل کی تائید کرتا ہے. ان تمام مسائل میں جہاں عقل بالاستقلال حکم رکھتی ہے وہاں نبی تائید کرتا ہے کہ عقل درست کہتی ہے. گویا نبی ہے جو آ کر کہتا ہے کہ انسانوں اپنی عقل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو. یہ نبی ہے جو عقل کی ارزش، عقل کی قدر و قیمت، عقل کی حقیقت و واقعیت کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تائید کرتا ہے، عقل کو مستحکم کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ استفادت الحکم فیما لا يدل. اور جہاں عقل بالاستقلال بجائے خود آزادانہ طور پر عقل کوئی حکم نہیں لگاتی، کوئی فیصلہ نہیں کرتی، وہاں نبی فیصلہ کرتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ وہ نبی، وہ نبوت کہ جو پہلے عقل کی تائید کرتی ہے، جب عقل خاموش ہو جائے گی تو کیا یہ نبی وہ بات کہے گا جو خلاف عقل ہو، یا وہ بات کہے گا کہ جو عقل کا تقاضا ہو؟ اور فرمایا آپ نے. اب یہ بحث آئندہ تقریروں میں آگے چلے گی کہ نبی اور نبوت عقل کی تائید کس حد تک، کہاں تک کرتا ہے. نبوت عقل کی تائید کہاں تک کرتی ہے، اور عقل بشری، عقل انسانی کتنے مسائل میں مستقل طور پر حکم لگا سکتی ہے. انکار نہیں کر رہا ہوں کہ عقل مستحکم طور پر حکم نہیں لگا سکتی. 21ویں صدی میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ گفتگو 1400 برس پہلے ہوتی تب بھی یوں ہی ہوتی، چونکہ نبوت کے حوالے سے ہو رہی ہے. 1400 برس پہلے نہیں، 14,000 سال پہلے ہوتی تب بھی یہ گفتگو یوں ہی ہوتی، اس لیے کہ نبوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. نبوت عقل کی تائید کرتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عقل کہاں تک گویا رہتی ہے. ہر چیز کی حدیں ہیں، ہر چیز کی حدیں. عقل مجردات میں سے ہے، مفارقات میں سے ہے. عقل مادی حقیقت نہیں ہے، عقل مادہ نہیں ہے، مادی نہیں ہے. عقل مجرد ہے، جوہر مجرد، جوہر مفارق. یعنی عقل میں میٹر کی پراپرٹیز نہیں پائی جاتی. میں ایک جملہ کہنے کے لیے یہ سنگین اصطلاحیں استعمال کر رہا ہوں. عقل جوہر مجرد ہے، فرشتے بھی مجرد ہیں، فرشتے بھی مجرد ہیں. سفر معراج میں فرشتے کے قدم رک جاتے ہیں، نبی آگے جاتا ہے. یہ اس بات کی دلالت ہے اس واقعے میں کہ عقل جہاں ٹھہر جاتی ہے وہاں نبوت آگے بڑھتی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. نبی اور نبوت کی حقیقت کو سمجھیں. نبوت عقل کی تائید کرتی ہے. کوئی حکم نبی تقاضائے عقل سے متصادم ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حکم نبی ہو، اس میں تحریف نہ کی گئی ہو، راوی نے بات بدل نہ دی ہو، مجتہد نے اجتہاد میں خطا نہ کی ہو. وہ سب باتیں الگ ہیں. اگر قول قول خدا ہے، اگر قول قول نبی ہے تو عقل کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا، عقل سے متصادم ہو ہی نہیں سکتا. اسی بات کے لیے کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وحی کی اصالت و
صداقت کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچی ہوگی۔ صداقت کی ایک عرفی تعریف ہے، آپ حضرات کے ذہنوں میں سچ اور جھوٹ کا ایک تصور ہے، مگر میں نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ یہ وہ تصور ہے، آج وہ بات کہہ رہا ہوں جو تمام علوم میں یکساں طور پر صادق آتی ہے۔ یہ بات تمام علوم میں کیسے یکساں طور پر صادق آتی ہے؟ تمام علوم، تمام سائنسز، وہ یہی قضیہ تھا جو درمیان میں عرض کیا، جتنے بھی قضایا ہیں، توجہ رکھیے گا، طالب علموں کے لیے تو یہ مسئلہ ضروری ہے کہ سمجھ لیں، اور بزرگوں کے لیے انشاءاللہ سمجھا ہوا مسئلہ ہے۔ بزرگوں کے لیے بہت سی باتیں نہیں کہی جاتی، بزرگ تو شرکت کرتے ہیں تبرکن و تیمنن۔ بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمام علوم میں صداقت کا معیار کیا ہے؟ صداقت یعنی سچائی کا، سچائی کا معیار کیا ہے؟ لاجک میں، ڈیڈکٹیو لاجک میں، انڈکٹیو لاجک میں، میتھمیٹکس میں، الجبرا میں، جتنی بھی سائنسز ہیں، فلسفی میں، صداقت کا معیار کیا ہے؟ صداقت کا مسئلہ ہر جگہ آتا ہے، منطق میں قضیے کی صداقت کا مسئلہ آتا ہے، ایک پرپوزیشن، ایک قضیہ کیسے صادق کہلائے گا، کیسے کاذب کہلائے گا، ایک جملہ خبریہ، ایک انفارمیشن، کیسے اسے ہم صادق کہیں، کیسے کاذب کہیں، کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو سماجیات سے لے کر عقلیات تک، معاشرتی مسائل سے لے کر پیور لاجیکل، خالص منطقی اور میتھمیٹیکل مسائل تک صداقت کا مسئلہ ہے۔ اور جتنے بھی گنجلک اور پیچیدہ قضیے ہوں، جتنی بھی بڑی عبارت ہو، ان تمام عبارتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تجزیہ کر کے، جیسے میں مثال دوں، کوئی عبارت لے لیجئے، امتحان میں بچے بیٹھتے ہوں گے، زبان کا، لٹریچر کا، اتنا امتحان تو سبھی دیتے ہوں گے، اگرچہ آج کل کے بچے زبان اور لٹریچر سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں، زبان کا عالم ہی کچھ غیر ہوتا جا رہا ہے۔ زبان کی حفاظت کیجئے، زبان انسان کی شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے، جتنا اچھا آپ کا ترجمان ہوگا اتنے اچھے آپ سمجھے جائیں گے، جتنا اچھا میرا اللہ ہے اتنا اچھا ترجمان اس نے چنا۔ اس نے محمد کو ترجمان کے طور پر چنا، اور جب محمد سے گفتگو کی، اللہم صلی علی محمد، جب خود محمد سے گفتگو کی تو بھی کسی اور کو نہیں، جان محمد کو چنا۔ نفس رسول کو چنا، گفتگو جان محمد کے حوالے سے، لہجہ مرتضی علی میں ہوئی گفتگو، حدیث میں ہے اس لیے عرض کرتا ہوں، روایت نہ ہوتی تو عرض نہ کرتا، روایت نہ ہوتی تو عرض نہ کرتا، حدیث میں ہے، روایت میں ہے۔ بہرحال آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کا جب امتحان دیتے ہوں گے تو ایک جملہ دیا جاتا ہوگا کہ اس جملے کا تجزیہ کیجئے، صرفی اور ترکیب بتائیے، نحوی، تو آپ کہتے ہوں گے یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور جب بڑی لمبی عبارت ہو تو اس عبارت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا یونٹ لے کر، چھوٹے سے چھوٹا کلاز لے کر، اور سینٹنس کی انالیسس کر دیتے ہیں، سینٹنس کا تجزیہ کر دیتے ہیں، جملے کا تجزیہ اور ترکیب مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے نحو اور زبان کے حوالے سے، ایسے ہی عقل کے حوالے سے کتنے ہی لمبے فلسفیانہ بیانات ہوں،
ان تمام فلسفیانہ بیانات کو ٹکڑوں میں کر کے قضایا کو تحلیل کرتے ہیں، اور تمام قضایا منتہی ہوتے ہیں اس پر کسی تھیوری کو یہ پرکھنے کے لیے کہ یہ تھیوری جینوین ہے یا نہیں، تھیوری ساؤنڈ ہے یا نہیں، یہ استدلال، یہ آرگومنٹ صحیح ہے یا نہیں، اسے ٹکڑوں میں کر کے لے جاتے ہیں وہاں پر کہ کہیں اس میں تناقض تو نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک بات کہی جا رہی ہو اور اسی بات کی نفی بھی کی جا رہی ہو۔ یہ کہا جا رہا ہو کہ زید کھڑا ہے اور کہا جا رہا ہو زید کھڑا نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہو کہ اس وقت دن ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ اس وقت دن نہیں ہے۔ اگر کسی تھیوری میں، کسی نظریے میں اس قسم کا تناقض پیدا ہو گیا تو وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ یہ تمام علوم میں ہے، تمام سائنسز میں آخری محک اور پرکھ کسوٹی یہ ہے کہ جتنا بڑا بھی بیان ہو اس کو اس میدان کا نقاد، ان بڑے بیانات میں عوام الجھ جاتے ہیں، نقاد فوراً اس کا تجزیہ تحلیل کر کے آخری نقطے تک پہنچتا ہے کہ اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے دیکھا کہ اس میں تناقض ہے کہ نہیں، تناقض ہے، ریجیکٹ کر دیا نظریہ، تھیوری ریجیکٹ کر دی، تناقض نہیں ہے تو قبول کر لیا۔ گویا تناقض کا نہ ہونا صداقت کا معیار ہے، تناقض کا نہ ہونا صداقت کا معیار۔ اب اسی معیار پر محمد عربی کو چنو اور دیکھو اور ان کی باتوں کو پرکھو۔ میں نے کہا تھا وہ صادق ہیں اور امین، یہ دونوں القاب کا ہونا ضروری تھا۔ اگر صادق کے ساتھ امین نہ ہوتے تو تناقض ہوتا۔ امین کے ساتھ صادق نہ ہوتے تو تناقض ہوتا۔ صادق بھی ہیں اور امین بھی، ان کے کردار میں کوئی تناقض نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، جب انسان کمال صداقت کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ جو کہے وہ کرے، تبھی، اور جو کرے وہی کہے، تو پھر اسے یہ اعزاز ملتا ہے کہ جو بھی وہ کہہ دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جو بھی وہ کہہ دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے اور نہ ہو۔ مثالیں دینے کی اور روایتیں پیش کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ دوں کہ اس نقطۂ نظر سے سوچیے ہی نہیں کہ پیغمبر ہمارے وہ ہیں کہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، اس کو الٹ دیجئے، پیغمبر جو کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ یہ بڑا رمز ہے، اس میں بڑا سر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کہیے ہی نہیں کہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ انہوں نے وقف کر دی تھی اپنی زندگی صرف اس لیے، اس امر میں کہ جو کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ جب انہوں نے اس میں ملکہ پیدا کر لیا تو پھر رب نے یہ کیا کہ جو یہ کہتے تھے وہ کرتا تھا۔ تمہیدی تمہید میں وقت گزر جاتا ہے، اور جب آپ کا ذہن آمادہ ہوتا ہے کہ فلسفے کے معجزات کو سمجھ سکیں، ان کے کردار کو سمجھ سکیں، ان کی سیرت کو سمجھ سکیں، تو میں گھڑی دیکھ کر ویسے ہی ہو جاتا ہوں کہ جیسے مور جنگل میں اپنا پاؤں دیکھ کے شرما جاتا ہے۔
دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. حضور کی زندگی میں یا معصومین کی زندگی میں جو معجزات ہیں وہ معجزات کا سرچشمہ یہی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے نیازانہ گزرنے کا جو ہنر ہے، یعنی ظاہری نظام اسباب و علل سے بھی بے نیازانہ گزرنا. جب رب دیکھتا ہے کہ ہمارے یہ بندے وہ ہیں جو ظاہری نظام اسباب و علل سے بے نیاز ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے خصوصی نظام عمل، نظام اسباب و علل پیدا کرتا ہے. اسی خصوصی نظام اسباب و علل کا نام معجزہ ہے. اور وہ معجزہ بھی ان کی صداقت اور ان کی معصومانہ زندگی سے سرچشمہ پیدا ہوتا ہے، کرامت و صداقت. بہرحال کل تک بھی گفتگو یہیں پہنچی تھی کہ یہ صادق ہیں اور امین. آج بھی گفتگو ابھی یہی ہے کہ صادق ہیں اور امین، اور ابھی صادق اور امین کی شرح پوری نہیں ہوئی. دیکھیے نا، پیغمبر اور یہ شان ہر اس ذات میں ہے کہ جس ذات کو پیغمبر نے کہہ دیا یہ میرا ٹکڑا ہے. کسی کو اہل بیت پیغمبر میں شامل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ صفت اس میں ہے کہ نہیں. جس کو رسول نے کہا یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ میرا ہے، اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں. وہ صادق بھی ملے گا، وہ امین بھی ملے گا. وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے. ہجرت کے وقت رسول نے اپنے بستر پر جسے سلایا تھا، وہ سلایا اسی لیے تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ایک صادق و امین گیا، یہ دوسرا صادق و امین ہے. وہ جانے والا صادق و امین تھا، وہ مکے سے مدینے گیا. امانت کس کے سپرد کی؟ یا علی امانتیں واپس کر کے آنا تاکہ دنیا دیکھے امانت دی تھی محمد کو، ملی علی سے. قیامت تک یہ نہ بھولنا. بس ایک ایک کلمہ بس گفتگو روز آگے بڑھتی ہے. ایک کلمہ اس سے آگے بڑھ نہیں پاتی، ایک کلمہ گفتگو آگے بڑھ جاتی. یہ صادق ہیں اور امین، اور جو ان سے وابستہ ہے. علی کی صداقت و امانت، زہرا کی صداقت و امانت. میں نے کہا نا، جب کوئی وقف کر دے اپنی زندگی کے جو کرے وہی کہے، تو پھر یہ شان پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. زہرا کہہ تو دیں کہ بچوں تمہارے کپڑے خیاط لے کر آئے. اجرکم علی اللہ. بس زہرا کہہ دیں بچوں تمہارے کپڑے خیاط لے کر آئے گا، تو خیاط لے کر آئے گا. پھر پیغمبر نے وعدہ جو کر لیا حق سے، رب سے، معبود سے، وعدہ پیغمبر کا کہ قیامت تک اب شرک نہیں ہونے دوں گا. توجہ رکھنا، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. رب نے ختم نبوت کا اعلان یوں ہی تھوڑی کیا ہے. توحید کو اس استحکام کے ساتھ پیش کیا ہے پیغمبر نے کہ اب قیامت تک دین پیغمبر میں بت پرستی اور شرک داخل نہیں ہو سکتی. وعدہ تو یہ تھا پیغمبر کا
پیغمبر نے خود پورا کیا، لیکن اس کے ساتھ جن ہستیوں نے اس وعدے کو نبھایا ہے ان میں وہ بھی ہے کہ جسے پیغمبر نے کہا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ کی آپ کی سنی ہوئی یہ حدیث ہے، مگر اس حدیث کے مضمون کی تازگی اور طراوت کم نہیں ہوتی، عقل سوچنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کیا کہا پیغمبر نے، کیا کہا پیغمبر نے، کیا کہا پیغمبر نے؟ حسین میرا مجھ سے ہے، یہ بات تو سب کی سمجھ میں آتی، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے۔ اب رسول کی صداقت و امانت دیکھنا ہو تو حسین میں دیکھو، وہ امانت الہیہ جو محمد کی سپرد کی تھی اس کی حفاظت کس نے کی؟ حسین نے۔ کربلا جیسا معجزہ حسین نے پیش کیا، معجزہ ہے کربلا، معجزہ۔ کربلا سانحہ بھی ہے، کربلا حادثہ بھی ہے، کربلا المیہ بھی ہے، کربلا ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کربلا حسین کا معجزہ ہے۔ عقلیں حیران ہیں، کوئی دوسرا انسان ایسا معجزہ پیش نہیں کر سکتا، عاجز ہیں ہمتیں، حوصلے پست ہیں۔ حسین نے کیا معجزہ پیش کیا ہے؟ کیا کیا پیش کروں، کیا کیا یاد دلاؤں؟ 4 محرم ہو گئی، حسین کے ہم رکاب 72 شہداء ہیں، سب کا تذکرہ نہیں ہو پاتا۔ ہر شہید کی کتنی مصیبتیں ہیں، سب کا تذکرہ نہیں ہو پاتا۔ حسین کی اپنی مصیبتیں ہیں، اس کا سب کا تذکرہ نہیں ہو پاتا۔ اگر اندازہ کرنا ہو کہ حسین پر کیا گزری تو حسین کے حوالے سے یہ دیکھیے کہ حسین نے کیسے محسوس کیا کہ دوسروں پہ کیا گزرتی ہے۔ اس عزا خانے میں آج جناب زینب کے بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر میں ایک تسلسل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا پہنچا اور اس کے بعد دشمنوں نے ان کے خیمے ترائی میں لگانے نہیں دیے، دریا سے دور کر دیے، اور اس تمام ظلم و ستم میں وہ شریک ہے اب تک، یعنی خیموں کے ہٹائے جانے تک، جس کا نام حر ہے، وہ حر جسے راستے میں حسین نے خود پانی پلایا تھا۔ وہ حر جسے حسین نے خود پانی پلایا تھا، اور یہ روایت پڑھ چکا ہوں کہ حسین نے صرف یہی نہیں کہا اپنے عزیزوں اور اصحاب سے کہ پانی پلا دو انہیں، خود پانی پلانے میں شریک ہوئے، بنفس نفیس، خود فرزند زہرا، امام وقت، جانشین رسول۔ اور کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کا بیان ہے، میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں پہلے اسی منبر پر، وہ کہتا ہے کہ اتنی پیاس کی شدت تھی کہ میری آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ امام کے جانثار مجھے پانی پلانا چاہ رہے تھے مگر میں خود پی نہیں پا رہا تھا، وہ مشک کا دہانہ لیے ہوئے تھے اور مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا آقا اپنی جگہ سے اٹھے اور آنے کے بعد انہوں نے چلو میں پانی لے کر میرے منہ میں مشک کا دہانہ لگا کر مجھے پلایا۔ یہ سب حر نے دیکھا تھا، حر کو علم تھا، اسی لیے شب عاشور تک تو حر اس فوج میں رہا، مگر
شب عاشور پوری رات عجیب کیفیت میں گزاری. مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات کو بس یاد دلانا ہے. 2-3 فقرے یاد دلا کر آگے بڑھ جاؤں گا اور آپ گریا کرتے رہیں گے کہ شب عاشور اس کے خیمے میں دسترخوان بچھا، اس کا بیٹا، غلام اور اعزا اس کے ساتھی سب منتظر تھے کہ حور آئیں تو کھانا کھایا جائے. بیٹے نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ دسترخوان آمادہ ہے. غلام نے آ کے کہا کہ ان کی کیفیت عجیب ہے، گھوڑے پر ہیں، گم سم بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا خود گیا، بابا کھانا تناول نہیں فرمائیں گے؟ اب حور نے کہا بیٹے ذرا دیکھو جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹا حر کا بیٹا تھا، اس نے دیکھا باپ کا رخ جو ہے وہ خیام حسینی کی طرف ہے. کہا ہاں بابا میں سن رہا ہوں، خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلک بلک کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں العطش 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 العطش. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس حور نے کہا بیٹے ارے یہ فرزند زہرا ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حسین ابن رسول ہیں، حسین سبط رسول ہیں. آج وہ پیاسے ہیں، ان کا کنبہ پیاسا، ان کے بچے پیاسے، ہم کیسے اپنی بھوک پیاس مٹا لیں؟ بس 2-3 فقرے میں پوری تفصیل عرض نہیں کر سکتا، پوری تفصیل عرض نہیں کر سکتا. حور نے اس فوج کو چھوڑا اور تنہا نہیں، ساتھ میں بیٹا ہے، ساتھ میں بھائی ہے، ساتھ میں غلام ہے. اور ایک خاص انداز ہے، جب خیمہ حسینی کے قریب پہنچا تو بیٹے سے کہا بیٹا میرا ہاتھ باندھ دے. آقا کی خدمت میں پہنچا. آقا کیا خطا معاف ہو سکتی؟ آقا کریم، آقا آقا فرزند رسول، آقا سبط رسول. اس نے کہا اے حور تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد. اے حور مگر عجب وقت آیا ہے، ہم ہر آنے والے مہمان کی پذیرائی کا انداز جانتے ہیں مگر اس وقت تیری کوئی میزبانی نہیں کر سکتے. صبح عاشورہ نمودار ہوئی، فوج یزیدی نے حملہ کیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اب بس ایک جملے پر، اسی جملے کے لیے گزارش کر رہا تھا کہ حسین پر کیا کیا گزری یہ تو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. بس یہ سمجھنے کی کوشش کریں حسین نے دوسروں کا غم کیسے محسوس کیا. روایت میں ہے کہ حر نے خود قربان ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. بس اس جملے کو سنیں، جب حر کا بیٹا بہادری کے ساتھ جنگ کر کے زمین کربلا پر آیا اور اس نے اپنے باپ کو آواز دی، حر بے اختیار جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا. جب حر پہنچا تو دیکھا اس سے پہلے حسین لاشے پر موجود ہے. حر نے کہا آقا غلاموں پر یہ کرم، کہا حر جوان بیٹا ہے، جوان بیٹا. ارے بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانا چاہیے. میں کہوں گا آقا ارے ایک
ساتھ کے بعد آپ کو اون محمد کا لاشا اٹھانا ہوگا، قاسم کا لاشا اٹھانا ہوگا، اکبر کا لاشا اٹھانا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار انسانیت پر احسان فرما، کرم فرما، اتمام نعمت فرما، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہم رکاب ہمیں دشمنان دین اور دشمنان انسان